السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توسیع۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے صدر مملکت کا پرجوش استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو بندوق کا تحفہ بھی پیش کیا۔ مولانا فضل الرحمان سے ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان اخونزادہ حسین یوسف زئی کی ملاقات میں اپوزیشن اتحاد اور مستقبل کی حکمت عملی پر مشاورت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے PTI کمیٹی کے ساتھ مشاورت کا عمل آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے اتوار کے روز PTI اور JUI کی کمیٹی کے ممبران ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی پر مشترکہ کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اس موقع پر اخونزادہ حسین یوسف زئی نے کہا کہ پاکستان آئین و قانون کے احترام سے ہی آگے بڑھے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عوام کے حق حکمرانی اور پارلیمان کو معتبر سمجھا جائے۔ وفاقی حکومت کا 28 اگست کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو مشترکہ اجلاس سے آگاہ کر دیا گیا۔ اراکین پارلیمنٹ کو مشترکہ اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ مشترکہ اجلاس میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور نہ ہونے والے بلز منظور کروائے جائیں گے۔ اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو مشترکہ اجلاس سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کا 28 اگست کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو مشترکہ اجلاس سے آگاہ کر دیا گیا۔ اراکین پارلیمنٹ کو مشترکہ اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ مشترکہ اجلاس میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور نہ ہونے والے بلز منظور کروائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ سے متعلق قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کوئی نیا بل نہیں لایا جا رہا، کوئی آئینی ترمیم نہیں لائی جا سکتی، سابقہ بل منظور کروائے جائیں گے۔ ججز کی مدت ملازمت بڑھانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ عطا تارڑ نے کہا ابھی نئے چیف جسٹس کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خبر دے رہی ہے یہاں پر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے ابھی نئے چیف جسٹس کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بانی PTI کا راولپنڈی اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ ڈاکٹر محمد عاصم یوسف نے کیا۔ طبی معائنے کا عمل تقریباً 1 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ بانی PTI کے طبی معائنے کے لیے شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹر محمد عاصم یوسف اڈیالہ جیل پہنچے اور بانی PTI کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر محمد عاصم یوسف بانی PTI کے طبی معائنے کے بعد اڈیالہ سے واپس روانہ ہو گئے۔ واضح رہے کہ بانی PTI کے وکلا نے 8 اگست کو طبی معائنے کی درخواست کی تھی۔ عدالت نے بانی PTI کا طبی معائنہ کرنے اور رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے رکھا ہے۔ ذرائع کے مطابق بانی PTI کو کچھ روز سے ٹیٹنس مرض کی شکایت ہے۔ ٹیٹنس مرض سے مریض کے کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں، سر بھاری ہوتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بانی PTI کو اس سے قبل بھی یہ مرض ہوا تھا۔ بانی تحریک انصاف تندرست اور متحرک ہیں۔ طبی معائنے کے بعد ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کا ویڈیو بیان، کہتے ہیں بانی PTI جیل میں رہنے کے عادی ہو چکے اور ان کا مورال بلند ہے۔ انہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں، ورزش کرتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کافی اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ کافی عادی ہو چکے ہیں جیل کی کنڈیشنز سے اور ان کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہے جیل میں رہنے سے۔ ان کی خوراک ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ان کا پیٹ ٹھیک ہے، کوئی خاص قسم کی کوئی بھی ان کو فزیکل کمپلینٹ نہیں ہے۔ سو اوور آل خان صاحب کی اسپرٹس بہت ہائی ہیں، وہ فزیکلی تندرست لگ رہے تھے مجھے، ایکٹیو ہیں، ریگولرلی ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ ماشکا میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 12 پولیس جوانوں کی شہادت کا معاملہ۔ تھانہ ماشکا میں ڈاکوؤں کے حملے کا مقدمہ درج۔ کورس سیلر اور اندھڑ گینگ کے 131 جرائم پیشہ افراد کو نامزد کیا گیا۔ مقدمہ انسپیکٹر امجد رشید کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق ڈاکو ایک پولیس اہلکار احمد نواز کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ پولیس کی فائرنگ سے بشیر شر مارا گیا جبکہ گڈی کوش زخمی ہوا۔
ڈاکو فرار ہوتے ہوئے پولیس کا سرکاری اسلحہ بھی ساتھ لے گئے۔ راکٹ لانچر اور فائرنگ سے پولیس گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ درج مقدمے میں دہشت گردی، قتل، اغوا سمیت دیگر دفعات شامل ہیں۔ مغوی پولیس اہلکار احمد نواز کی اہل خانہ غم سے نڈھال۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے آئی جی اور اعلیٰ حکام سے احمد نواز کی فوری بازیابی کی اپیل کی ہے۔ میرا بیٹا احمد نواز اپنی ڈیوٹی 15 دن کی ڈیوٹی کر کے واپس چھٹی گھر آ رہا تھا۔ جب واپسی پہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے ان کے گاڑیوں پہ، تو میرا بیٹا بھی ان میں شامل تھا۔ ہم نے پوری رات دیکھتے رہے، اس گاڑی میں احمد آ رہا ہے، اس میں آ رہا ہے، کسی میں نہیں آیا، نہ شہداء میں نہ زخمیوں میں۔ سارے سرچ آپریشن ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، میرے بیٹے کا کوئی پتہ نہیں چلا، لاپتہ۔ میں کانسٹیبل احمد نواز کی بہن ہوں۔ احمد نواز کل 15 دن پہلے ڈیوٹی پر گئے تھے، واپس آ رہے تھے تو ان کی گاڑیوں پہ حملہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی اب کوئی خبر نہیں، وہ لاپتہ ہیں۔ میری DPO صاحب سے اور IG پنجاب سے اور مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ اس کو جلد سے جلد بازیاب کرایا جائے۔ ڈاکو لے کے اغوا کر کے DPO صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو جلد سے جلد بازیاب کروایا جائے تاکہ ان کے گھر والوں کو کوئی سکون مل سکے۔ 3 دن سے یہ نہ رات کو سویا نہ دن کو، اور ان کی بہت حالات خراب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پولیس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خود رحیم یار خان پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان آمد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کچا میں ڈاکوؤں کے حملے میں زخمی نوجوانوں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زخمی جوانوں کے والدین اور اہل خانہ سے بھی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پولیس شہداء کے غمزدہ اہل خانہ کو دلاسا دیا اور شہداء کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے شہید اہلکاروں کی والدہ اور بیوہ کو حوصلہ دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے روتی ہوئی بیوہ خاتون کو گلے لگا لیا اور بچوں کو پیار کیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ہر شہید قوم کا ہیرو ہے، سوگوار خاندان کی بھرپور کفالت کی جائے گی۔ شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم، گھر اور نوکری بھی دی جائے گی۔ ہر جان قیمتی ہے۔ پنجاب پولیس نے ڈیرہ غازی خان کے علاقے تونسا شریف سمیت پختونخوا سے ملحقہ سرحد پر دہشت گردوں کے 4 حملے ناکام بناتے ہوئے جوابی کارروائی میں 2 خارجیوں کو ہلاک کر دیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ڈیرہ غازی خان تونسا شریف میں دہشت گردوں نے حملے کی کوشش کی، جسے اہلکاروں نے بروقت جوابی کارروائی کر کے ناکام بنا دیا۔ دہشت گردوں نے حملے میں ہینڈ گرینیڈ اور دیگر جدید ہتھیار استعمال کیے، تاہم اہلکاروں نے جوان مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے خارجیوں کی پیش قدمی کو نہ صرف روکا بلکہ عزائم کو بھی خاک میں ملا دیا گیا۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں SHO تھانہ صادق برمانی اور پولیس اہلکار مزمر نذیر زخمی ہوئے۔ دہشت گرد پنجاب کے اندر کسی تھانہ یا دیگر حساس مقام پر دہشت گردانہ کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان میں چند خاندان حکومت کرتے ہیں جنہیں ہم نے جمہوریت کا نام دیا ہے۔ پوری دنیا میں واحد پاکستان ہے جس میں جاگیردارانہ نظام موجود ہے۔ ہمیں اس نظام کے ہوتے ہوئے کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں۔ یہ نظام گرا کر ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف راغب ہونا ہے۔ پاکستان اگر ایک ملک ریاست تو اس ٹیکس کا حساب جو آپ کو دینے والوں کو دینا پڑتا ہے۔ ملک کا نظام آپ کہہ رہے تھے کہ جتنی مخالفت ہو اتنا مزہ آتا ہے، لیکن یہ مخالفت دشمن کی طرف سے ہو تو مزہ آنا چاہیے۔ یہ نظام ہی سب سے بڑا دشمن ہے، اور نظام کے تمام محافظ بھی اس ملک کے، اس ملک کے عوام کے، اس ملک کی تقدیر کے، ملک کے مستقبل کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس نظام کو بڑے چھناکے کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ گرانے، توڑنے اور بکھیرنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ کا خالد مقبول صدیقی کے بیان پر رد عمل۔ اپنے بیان میں کہا ہے کہ خالد مقبول صدیقی کا جناح ہسپتال سے متعلق بیان مزے کا خیز ہے۔ خالد مقبول کہتا ہے کہ کراچی ٹیکس اور چندہ دونوں دے رہا ہے۔ کراچی کے تاجروں اور قربانی کی کھالوں کی شکل میں جو چندہ MQM نے لیا اسے بھی یاد رکھیں۔ ہمارے ہسپتالوں کا چندہ عوام کی بہتری پر خرچ ہو رہا ہے، آپ نے کہاں خرچ کیا؟ ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے صحت کے شعبے میں جو کام کیا اس سے پورا ملک آشنا ہے۔ شہر کراچی نے بڑا خون خرابہ اور قتل و غارت دیکھی ہے۔ اسلام آباد میں پیمز اسپتال کی جانب سے نجی ایئر لائن کی ایئر ہوسٹس کا ٹیسٹ نجی لیبارٹری سے کرانے کا معاملہ۔ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے نجی ایئر لائن کی ایئر ہوسٹس کا
ٹیسٹ نجی لیبارٹری سے ہونے کے طریقہ کار کو غلط قرار دے دیا۔ اتھارٹی نے قرار دیا کہ نجی لیبارٹری نے خاتون کے ناک اور گلے کا سیمپل لیا جو کہ غلط طریقہ کار ہے۔ منکی پاکس کے ٹیسٹ کے لیے سیمپل جلد پر موجود دانوں اور زخموں سے لیے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز پمز میں منکی پاکس کی مشتبہ خاتون مریض کا ٹیسٹ اسلام آباد کی نجی لیبارٹری سے کرایا گیا تھا۔ اتھارٹی نے مزید قرار دیا کہ منکی پاکس کے سیمپل صرف قومی ادارہ صحت اسلام آباد میں ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے تمام ہسپتالوں اور لیبارٹریوں کو احکامات جاری کر دیے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے فیصلے کے خلاف مختلف شہروں میں ملازمین کا احتجاج۔ مظاہرین نے حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش ہزاروں ملازمین کا معاشی قتل ہے۔ حکومت کو کسی صورت یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آزاد کشمیر میں بھی یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے فیصلے پر سینکڑوں ملازمین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ANP نے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ ایول ولی کہتے ہیں حکومت غربت ختم کرنے کی بجائے غریبوں کو ختم کر رہی ہے۔ حکومتی شاخرچیاں کم کرنے کی بجائے عوام کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ کسی کو مہنگائی کے ستائے عوام کے منہ سے نوالا چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ملک میں مسلسل تیسری بار پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ 1 ستمبر سے پیٹرول اور ڈیزل کے نرخوں میں فی لیٹر 5 سے 6 روپے کمی کا امکان ہے۔ کمی کی بنیادی وجہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہونا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں گزشتہ 15 روز کے دوران 2 سے 2.30 ڈالر فی بیرل کم ہوئی ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی اوسط قیمت 82.50 ڈالر فی بیرل سے گر کر 80.40 ڈالر فی بیرل پر آ گئی ہے۔ ڈیزل 90.30 ڈالر فی بیرل کے مقابلے میں 88 ڈالر فی بیرل ریکارڈ کیا گیا۔ واضح رہے کہ 14 اگست کو بھی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بالترتیب 8.47 روپے اور 6.70 روپے فی لیٹر کمی کی تھی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان میں ترسیلات زر سے متعلق بلاگ رپورٹ جاری۔ ADB نے ترسیلات زر کو پاکستانی معیشت کا اہم ممکنہ ستون قرار دے دیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے سمندر پار پاکستانیوں کو مزید ترغیبات دینے کی بھی سفارش کی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق پاکستانی ترسیلات زر قومی پیداوار کا 10% کے مساوی ہیں۔ کورونا وبا میں ترسیلات زر 19.8% اضافے سے 31.1 ارب ڈالر ریکارڈ ہوئی۔ ترسیلات زر غربت میں کمی اور زر مبادلہ بڑھانے کا کلیدی ذریعہ ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے سمندر پار پاکستانیوں کو مزید ترغیبات دینے کی سفارش کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق معاشی بحرانوں اتار چڑھاؤ کے دوران ترسیلات زر پر انحصار ممکن ہے۔ پالیسی اقدامات ترسیلات زر کو سرمایہ کاری میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ معیشت کی پیداواری صلاحیت، معاشی ترقی کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ اظہر مشوانی کے 2 لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ 6 جون سے لاپتہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کا کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومتی اداروں کی بے حسی کو افسوسناک قرار دے دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے جاری ایک صفحے کے تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا توقع ہے اٹارنی جنرل اس معاملے پر وزیر اعظم سے ملیں گے۔ حکومت کی جانب سے عدالت کے سامنے کمزور جواب دیا گیا۔ عدالت کو امید نہیں یہاں تک اس ملک کا چیف ایگزیکٹو اس کیس کی طرف توجہ دے گا۔ فریقین کی طرف سے اس معاملے میں بے حسی افسوسناک ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI MNA منیب عارف کے بھائی مبین عارف کا نام PIL میں شامل کرنے کے خلاف درخواست میں سیکرٹری داخلہ DG پاسپورٹ سے 10 روز میں رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس بابر ستار کی عدالت سے جاری درخواست پر سماعت کے تحریری حکم نامے میں عدالت کا کہنا ہے کہ FIA کے مطابق مبین عارف کا نام PNIL میں شامل نہیں۔ FIA کے مطابق نام امیگریشن اینڈ پاسپورٹ آفس نے PCL میں شامل کیا ہے۔ FIA کے مطابق PCL میں نام ہونے سے وطن واپسی کی جا سکتی ہے، ملک چھوڑا نہیں جا سکتا۔ بظاہر منیب عارف کے بھائی وطن واپس آ سکتے ہیں، FIA نہیں روکے گی۔ سیکرٹری داخلہ اور DG پاسپورٹ بھی 10 روز کے اندر رپورٹ جمع کرائیں۔ درخواست کو 9 ستمبر کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اسلام آباد تھانہ آپارہ کی حدود سے ہاتھ پاؤں بندھے خاتون ملنے کا معاملہ۔ خاتون کون ہے، خاتون کا ماضی کیا ہے،
ABN نیوز تمام تفصیلات سامنے لے آیا۔ تھانہ اپارہ کی حدود سے ہاتھ پاؤں بندھے ملنے والی خاتون کا نام فروا کیانی ہے۔ متاثرہ خاتون ڈپریشن کی مریض نکلی۔ فروا کیانی کی چند سال قبل غیر ملکی سے شادی ہوئی۔ متاثرہ خاتون خاوند کے ساتھ بیلجیم بھی رہی۔ نامعلوم وجوہات کے باعث خاتون کو پاکستان واپس آنا پڑا۔ خاتون بیٹی اور خاوند کی جدائی اور اہل خانہ کے ناروا سلوک سے ذہنی تناؤ کا شکار ہو گئی۔ اہل خانہ نے توجہ دینے کی بجائے متاثرہ لڑکی کو ہاسٹل منتقل کر دیا۔ فیصل آباد روڈ جڑاوالا میں مخالفین کی ایک دوسرے پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد فراہم کرتے ہوئے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جڑاوالا منتقل کر دیا۔ CPO کامران عادل کا واقعے کا سخت نوٹس۔ SP جڑاوالا ڈویژن سے واقعے کی فوری رپورٹ طلب کر لی۔ حیدرآباد سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں اربوں روپے کے گھپلے کا انکشاف۔ صوبے بھر کے 27 اسکولز کو سبسڈی کی رقم جاری کرنے میں قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے پالیسی کے برعکس سبسڈی کے اربوں روپے اسکول مالکان کو جاری کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسکولز کی رجسٹریشن، آپریٹرز کے شناختی کارڈ اور NTN نمبر ایکسپائر ہونے کے باوجود رقم جاری کر دی گئی۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق سیف کی جانب سے 8,532 ملین سے زائد رقم سبسڈی کے نام پر جاری کر دی گئی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا کہنا ہے کہ 27 اسکولز کی انرولمنٹ اور طلباء و طالبات کی حاضری کے اعداد و شمار کی تصدیق کے بغیر رقم جاری ہوئی۔ سیف انتظامیہ کو 2023 کے اپریل اور ماہ مئی میں معاملے سے آگاہ کر دیا گیا مگر جواب نہیں ملا۔ کتاب کی اہمیت اور مطالعے کا شوق۔ متحدہ عرب امارات میں کتاب فریتنوں کی رونمائی۔ بھارت اور سندھی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں دبئی سے ارشد ملک کی اس رپورٹ میں۔ دبئی کے مقامی ہوٹل میں منعقد تقریب میں کتاب پریتنوں کی رونمائی کی گئی ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی مصنف ابراہیم سومرو جن کی کتاب پریتنوں کی رونمائی ہوئی۔ ابراہیم سومرو نے کہا کہ اس کتاب کا مفہوم محبت ہے جس میں صرف امن کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ میری پہلی کتاب ہے، ہاں البتہ یہ نظم کی کتاب ہے، تو آگے ارادہ ہے کہ نثر کی کتاب جو کہ پائپ لائن میں ہے انشاءاللہ وہ بھی ضرور آپ سے شیئر کریں گے۔ ہماری نوجوان نسل کتابوں کے دور سے بہت دور جا چکے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں کتاب لکھنے اور شائع کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کتاب میں اللہ اور اس کے رسول سے عشق اور انسانیت کی بات کی گئی ہے کہ آپ نے اچھا انسان کیسے بننا ہے۔ آج کا جو دور ہے وہ جہاں پہ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے، پر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ ان چیزوں سے دوری اختیار کر رہا ہے۔ کتاب بینی کے لیے ایسے اقدامات کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آگے آئیں اور کتابوں کے شوقین افراد کی حوصلہ افزائی کریں جس سے انسان اور کتاب کی دوستی کا سلسلہ قائم ہو۔ ارشد ملک، ABN نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔